کل میں جاوید لطیف صاحب کو کسی چینل پر دیکھ رہی تھی، غالباً کاشف عباسی صاحب کے شو میں وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خورم دستگیر صاحب کہ ہماری پارٹی کے 90% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم تو نون لیگ سے ہو ہی نہ. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہوگا تو وہ عوام کے کٹہرے میں کھڑا رہے گا؟ جی اس وقت تو دیکھیے، پاکستان جب سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے 2021 سے، تبھی سے ایک سلائیڈ شروع ہوئی ہے پاک روپی کی، اور اس کے بعد تبھی سے یہ ابھی جو مہنگائی ہوئی وہ اس کا اصل سورس وہ ہے کہ جو مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی، روپے کی قیمت گرنا شروع ہوئی، اور ابھی تک ہم بطور قوم جو ہیں وہ اس اپنے جو معاشی معاملات ہیں اور مالی معاملات ہیں اس کو سٹیبلائز ٹیمپرری طور پر تو کیا ہے، لیکن اگر ہم نے ان کو ایک فوٹنگ پر ڈالنا ہے تو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے مخالف ہو رہی ہے جو سرکاری اداروں کی نجکاری میں، ان کو اپنی یہ مخالفت ختم کرنا ہوگی، کیونکہ ابھی ہم جو آنے والے مہینے اور سال ہیں بہت سارے سرکاری ادارے ایسے ہیں جن کا بوجھ اب سرکار نہیں اٹھا پا رہی اور پاکستان میں رہنے والوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سو کالڈ انگریزی میں کہتے ہیں پری کنسیوڈ نوشنز ہیں یا ہارڈ پالیسی پوزیشنز ہیں. اگر پاکستان کے ساتھ ہم سنسیئر ہیں تو ہمیں یہ ہارڈ پالیسی پوزیشنز جو ہیں ان سے پیچھے ہٹنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے جو آنے والے نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کے لیے وہ روزگار پیدا کر سکیں جس کی ہم سب کو خواہش ہے. اچھا خرم صاحب، جیسا کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ کچھ شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں اور آگے جا کے دیکھا جائے گا، اور آپ نے کہا میں تصدیق بھی نہیں کرتا اس خبر کی، تردید بھی نہیں، جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ہم نے کلپ آپ کو سنایا. جاوید لطیف صاحب اس حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہی بات کریں کہ ان کو ہروایا گیا، ان کے نظریے کی وجہ سے، ان کے بیانیے کی وجہ سے کہہ لیں کہ ان کو ہروا دیا گیا. لیکن عوام جو ووٹ نہیں دے رہی، عوام نے جو ووٹ نہیں دیا اس میں یہ تاثر سامنے آتا ہے، جو خبریں آتی ہیں کہ جی عوام نے شاید اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ جو بیانیہ ہی تو تھا نواز شریف صاحب کا جس سے نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے. تو پھر خبر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا تھا، ایسا نظریہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ہروا دیا گیا، اور کس نے ہروا دیا، کیوں ہروا دیا؟ جی یہ تو اس پہ تو میں قیاس آرائی نہیں کروں گا کہ کس نے ہروا دیا کیا کیا، لیکن بیانیہ اس انتخاب میں براہ راست ترقی کا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ایک ریکارڈ ہے گورننس کا کہ 2013 میں جب بیک وقت لوڈ شیڈنگ تھی، بدترین دہشت گردی تھی، کراچی میں بدامنی تھی اور مہنگائی بھی تھی، ہم بھول گئے ہیں کہ بڑی سخت مہنگائی تھی 2013 میں بھی، تو مسلم لیگ نون نے ان چاروں چیزوں پر تمام دھرنوں اور حملوں کے باوجود قابو پایا، پاکستان کو سٹیبلائز کیا، اور جو پورے ملک میں ایک ریکارڈ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا، تعلیم کا، صحت کا، خاص طور پہ پنجاب کے صوبے میں، اس کی بنیاد پہ ہم عوام کے پاس گئے کہ ہم یہ جو ترقی ہے، جو بلڈ اپ ہے، اسکول ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کی بنیاد پر ہم آگے جائیں گے. تو خورم صاحب سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، یعنی عوام کو ترقی نہیں چاہیے تھی؟ عوام نے جو ووٹ نہیں دیا اٹمینز عوام کو ترقی نہیں چاہیے تھی؟ آپ جیسے جو بالغ نظر کامنٹیٹرز ہیں ان کو اس پر ضرور ایک گہری سوچ کرنی چاہیے، کیونکہ نظر یہی آیا ہے کہ عوام نے اس دفعہ ایک منفی ووٹ دیا ہے. وہ کس کے خلاف حق میں تھا یا کسی کے خلاف تھا، لیکن ترقی کے حق میں ووٹ نہیں دیا، کیونکہ کچھ آپ کے دوست، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی عوام مہنگائی سے بڑی تنگ تھی، لیکن جن کو ووٹ دیا ہے کیا وہ مہنگائی کنٹرول کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. اور دوسرا یہ کہ جو ووٹنگ نمبرز ہیں ان کے بارے میں بھی مفروضے بڑھے ہیں. مثلا جس جماعت کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں ان کے 8 لاکھ ووٹ گھٹے ہیں، اور مسلم لیگ نون 5 لاکھ ووٹ بڑھے ہیں 2018 کے مقابلے میں. تو لہذا یہ کہنا کہ جی کہیں ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، ان نمبرز کے اوپر بہت سیریسلی ہمیں غور کرنا پڑے گا. اور میرے لیے جو سب سے زیادہ تشویش ہے ان 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں 9 مئی کی توثیق کی ہے پاکستان کے عوام نے، جو کہ آنے والے دنوں کے لیے ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.